سینیٹر مشتاق، اچھا وہ ٹرانسجنڈر بل والے، ایک پوسٹر ہو جس کے اوپر ماریا بی کی تصویر ہو اور آپ کی تصویر ہو اور اس کے اوپر وہ اسپرے پینٹ کر دیں. میں باؤنسرز کو بھی اور گوگلی کو بھی میں رسک لیتا ہوں اور کریز سے باہر نکل کے کھیلتا ہوں. یہ پاکستانی ٹیم میں بنتی ہے آپ کی جگہ پہ. وہ اسپیکر کو بھی کہنا پڑ جاتا ہے کہ مشتاق سے تھوڑا سا خیال کریں، مشتاق صاحب ہٹ لسٹ پر ہیں ٹیررسٹ کی. تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے بھی بیوی بچے ہیں. اس خوف اور زنجیروں کو کسی کو توڑنا ہے اور میں اس کو توڑوں گا. ایک طرف کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی تھیں، تو سچی بتائیں آپ کو کتنے کروڑ کی آفر ہوئی؟ اب وہ کون تھا اور وہ کون ہے وہ سب جان چکے ہیں. لیکن مٹھائی کھا لیتے ہیں آپ؟ مٹھائی کھا لیتا ہوں، حلوہ بھی کھا لیتا ہوں. کراچی کے خواہ بریانی لے لیں، خواہ نہاری لے لیں، خواہ حلیم لے لیں، وہ مزہ آتا ہے اس کا. البتہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بریانی کون سی ہوتی ہے، آلو والی یا بغیر آلو والی؟ پیپلز پارٹی اور MQM کراچی کی توہین ہے، توہین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں پاکستان کے موسٹ ووکل سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر ابھی جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی بات ہوئی اور میں کسی سے تذکرہ کر رہا تھا کہ میں سینیٹر مشتاق صاحب ابھی آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا سینیٹر مشتاق، اچھا وہ ٹرانسجنڈر بل والے. تو یہ جو ایک نتھی ہو گیا آپ کے ساتھ کہ ٹرانسجنڈر بل اور LGBT اور فلاں، کیا آپ اس کو ایز اے کمپلیمنٹ دیکھتے ہیں یا اس کو آپ کو برا لگتا ہے کہ یار مجھے اس سے کیوں ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے ٹرانسجنڈر کی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پارلیمنٹ سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، قانون سازی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور منتخب نمائندے کس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں اس بات میں وہ دلچسپی لینے لگے ہیں. تو یہ تو میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں یہی چاہتا تھا کہ لوگ جس طرح پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں پر، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پر پریشان ہوتے ہیں، اس کا تکلیف اور درد محسوس کرتے ہیں، اسی طرح وہ پین لے، پریشانی لیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کون سے قوانین پاس ہو رہے ہیں، کیوں پاس ہو رہے ہیں، کون ان کو پاس کر رہا ہے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوا ہے. یہ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایونٹ کے اندر جو کہ ٹرانسجنڈرز کا ایونٹ ہو، اس کے اندر ایک پوسٹر ہو جس کے اوپر ماریا بی کی تصویر ہو اور آپ کی تصویر ہو اور اس کے اوپر وہ اپنی طرف سے اسپرے پینٹ کر دیں. اگر یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کے جواب میں کوئی بات کی ہو. آپ کے علم میں یہ ایونٹ ہے؟ بالکل میرے علم میں یہ ایونٹ ہے اور میں نے اس کو بالکل اگنور کیا ہے. میں اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھتا ہوں. میرا ٹارگٹ پارلیمنٹ میں ہے، میرا ٹارگٹ لیجسلیشن میں ہے، اور میرا ٹارگٹ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دلیل سے، لاجک سے، ثبوت سے اپنی بات عوام تک پہنچانی ہے. اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ تصویروں کے اوپر آپ بلیک سپرے کریں اور کالک ملنے کی کوشش کریں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں. آپ کے پاس عوام کو پریزنٹ کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، اور آپ ایک جنجلاہٹ کا، ایک غصے کا، ایک پریشانی کا شکار ہیں. اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ اس کا اظہار ہے. دیکھیں، میں نے تو ابھی تک ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جتنا کچھ کیا ہے وہ بالکل ایک لیگل پیرامیٹر کے اندر کیا ہے. میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں، میں یہاں بھی آیا ہوں تو میں نے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کی، اور میں نے ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے، فرات اللہ بابر بھی کئی دفعہ میرے ساتھ آئے ہیں، معیز بھی میرے ساتھ، ڈاکٹر معیز بھی کئی دفعہ آئے ہیں، اسی طرح نایاب ان کے ایک بہت بڑی لیڈر ہیں، وہ میرے ساتھ کئی ٹی وی چینلز کے اندر وہ آئے ہیں. اور اسی طرح اگر میں گیا ہوں تو فیڈرل شریعت کورٹ گیا ہوں، جو کہ میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ بھی آتے ہیں، اپنی دلائل دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ شکست خوردگی کی علامت ہیں، اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، میں اس پہ پریشان نہیں ہوتا. میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس طرح یہ ایونٹ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی ریٹیلیشن یا اس کے الرغم کوئی اسلامسٹ یہ کام کرتا تو سوسائٹی اور میڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی ہے. اس لیے تو میں نے جب انہوں نے یہ حرکت کی تو میں نے لائٹ نوٹ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو بڑے سیکولر کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، یہ میں نے ان کو بھیجا اور میں نے کہا انتہا پسند، سیکولر اور لبرل. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی ہے. تو میں ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں. اگر کوئی
پریشان ہو جاتا ہے میری دلیل کے سامنے سے, میری لاجک کے سامنے سے, میری منطقی گفتگو کے سامنے سے, اور میری جو ریفارم کی جدوجہد ہے اس کے سامنے سے, اور ایسی حرکتیں شروع کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں, تو اس لیے میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو سر یہ بتائیں اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہوا تھا, ڈسکشن ہو رہا تھا, ابھی یہ کچھ عرصے سے ایسا لگتا ہے بالکل اس کے اوپر آواز کم ہو گئی ہے, یا کوئی کسی طرح اونٹ کسی کروٹ بیٹھ چکا ہے؟ نہیں, آواز اس پہ کم نہیں ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے ہر ایونٹ کی ایک لائف ہوتی ہے جس میں وہ بڑی پیک پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ذرا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سینٹ کے اندر یہ انڈر ڈسکشن ہے, اور 30 تاریخ کو پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی 30 دسمبر کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, جس میں تقریباً 4-5 بل جو مختلف سینیٹرز نے, جنہوں نے پہلے سے ٹرانسجینڈر لا پاس کیا تھا, اب وہ معافی مانگ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شریک تھے, کہ ہم نے بھی یس کیا ہے, اور اب وہ خود اپنے ترمیمی بل لائے ہیں. تو میرا ترمیمی بل بھی اور 4-5 اور ترمیمی بل وہ ڈسکشن ہوں گے, تو وہاں بھی یہ پروسیس جاری ہے, اور مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی. اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ میں تقریباً 80% جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اب وہاں پہ چونکہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں عدالت میں, تو 8 جنوری کو پھر یہ انشاءاللہ سماعت ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ جنوری کے آخر تک فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس پر کوئی فیصلہ دے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ بالکل ایک منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے, اور یہ وقت ہے کہ اس میں علماء, اس میں خطبہ, اس میں جو اسلام پسند عوام ہیں, اور اس میں جو کی بورڈ واریر ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, جو میڈیا پرسنز ہیں اسلامسٹ, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک اور طاقتور لہر کے ساتھ اس کو اٹھائیں, تاکہ مناسب انداز سے ہماری خواہشات کے مطابق سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور فیڈرل شریعت کورٹ لاجیکل انداز سے اس کو کنکلوڈ کریں. صحیح سر, میں بہت چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا ٹچ کر کے باقی چیزوں پہ آؤں, لیکن ایک سوال اس پہ آخر میں بس, تاکہ پھر ہم باقی چیزوں پہ چلیں. LGBT کا جو مسئلہ آج کل ہے وہ شاید لوکلائز نہیں ہے اور کسی ایک مذہب کا نہیں ہے, سارے مذاہب کا ایک پرابلم ہے. تو کیا انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ کرسچنز, جوز, مسلمز یا ایسے لوگ جو کہ اس کو غلط سمجھتے ہیں یا اس کی پروگریشن جو جتنی تیزی سے ہو رہی ہے اس کو روکتے ہیں, تو کیا کوئی انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی کوئی ایفرٹ چل رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ جو ایکسٹریم لبرل اور ایکسٹریم سیکولر طبقہ ہے ویسٹ کے اندر, دنیا کے اندر, جن کے ہاتھ میں قیادت ہے, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو UNDP ہے اور یونائٹڈ نیشن ہے, اس کے ادارے کو بھی استعمال کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کانز فلم فیسٹیول, اور اس میں LGBTQ کیٹیگری میں اس کو ایوارڈ دینا, آسکر کے لیے اس کو شارٹ لسٹ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو آسکر ایوارڈ ملے گی, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس طرح کی فلمیں بنائیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایشوز مستقل ڈسکس ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہیروز معاشرے کے ہیرو بن جائے پاکستان کے. جوائے لینڈ کی بات. ہاں, جوائے لینڈ کی بات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا منصوبے کا حصہ ہے. اس میں جب امریکہ گیا تھا, جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں فیفا ورلڈ کپ میں بھی یہ موضوع تھا. میں یونائٹڈ نیشن گیا تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں مائیگریشن کے حوالے سے, وہاں یونائٹڈ نیشن کی راہداریوں میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. میں گیا, اس کے بعد پھر وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر انہوں نے مجھے دعوت دی, میں ایک دن ان کے ساتھ رہا, اردو پشتو سروسز کے انٹرویوز ہوئے. وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. میں اس کے بعد کیپٹل ہل گیا اور مختلف سینیٹرز, کانگریس مین سے ملاقات کی امریکہ کے اندر, وہاں کیپٹل ہل میں بھی. تو یہ اب ایک گلوبل ایشو ہے, مجھے بالکل آپ اس سے اتفاق ہے. اور پاکستان میں اگر پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو میری یہ ترامیم تسلیم کر لیں اور پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ میرے حق میں فیصلہ دے دے, تو یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بنے گی. اور اس کا جو ایک تہذیبی کشمکش ہے, اور تہذیبی کشمکش کا یہ ایک عام نقطہ ہے, اس میں پوری امت مسلمہ کی ایک رہنمائی ہو جائے گی. تو میں اس کو بہت اہم دیکھ رہا ہوں. اس میں ویسٹ کے اندر بھی جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں, جو اپنی اقدار, روایات, خاندانی نظام کے لیے فکر مند ہیں, جو وہاں پہ دینی طبقہ ہے, وہ سب آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ, بلکہ امریکہ کے اندر تو تمام مذاہب کے لوگوں نے اور ٹریڈیشنلسٹ نے اور وہاں کے لوکل لوگوں نے ایک گرینڈ الائنس بنائے ہیں, تاکہ LGBTQ کے نام سے جو کہ انسانیت کے خلاف, خاندانی نظام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا راستہ روکا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میری کوشش یہ ہوگی کہ دوران گفتگو
کچھ باؤنسرز بھی ہیں, کچھ گگلی بھی ہیں, کچھ سلوور ون بھی, اور کچھ فری ہٹ بھی دوں گا میں آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لائٹ موڈ میں بھی بات ہوگی اور کچھ ایسی بھی بات ہوگی کہ آپ کو ویسے میں باؤنسرز کو بھی اور گگلی کو بھی, تو میں ہیلمٹ اور سب چیزوں کے ساتھ آپ آئے ہیں, اور میں بالکل اس کو انجوائے کرتا ہوں, اور میں رسک لیتا ہوں اور کریز سے باہر نکل کے کھیلتا ہوں. سر یہ پاکستانی ٹیم میں بنتی ہے آپ کی جگہ پہ. اچھا یہ بتائیں سر کہ ابھی میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا, بڑا زبردست سا تھا. آپ نے اس میں کہا کہ آپ ہائیکنگ بھی کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کی فیس بک پیج کے اوپر دیکھا تو آپ کی تو کافی اپڈیٹس ہیں وہاں پہ ہائیکنگ کرنے کی اور مارگلا کی پہاڑیوں کے اندر جانے کی. کیا بچپن سے ایکسپلوریشن کا آپ کو شوق تھا, کسی ایونٹ کی وجہ سے ہوا؟ اور ایک چیز, آپ اکیلے جاتے ہیں ہائیکنگ پہ, اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں فطری طور پر میں سمجھتا ہوں, جو آپ نے کہا نا, قدامت پسند قسم کا ہوں. مجھے قدیم چیزوں کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ ایک محبت, ایک رومانس ہے. یہ بچپن میں آپ سے کہہ سکتے ہیں پیدائشی طور پر میرے اندر ہے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہوں دیہاتی, اور مجھے اس دیہاتی پس منظر کی وجہ سے مجھے فطری ماحول سے, پہاڑ ہو, جنگل ہوں, دشت ہوں, بیابان ہوں, پرندے ہوں, خاموشی ہوں, پہاڑ ہوں, تو اس سے مجھے محبت ہے. اور یہ محبت میری, آپ سے کہہ سکتے ہیں, خون کے اندر شامل ہے, میری روح کا حصہ ہے یہ. تو میں کچھ عرصے کے بعد اگر میں اس کو انجوائے نہ کروں, اس صحبت میں نہ جاؤں, تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن تو اکیلے, ہاں, اکیلے کا کیوں؟ اکیلے کا یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں ایسے ماحول میں, تو آپ نے, اقبال کی ایک نظم ہے لالۂ صحرائی, ٹھیک ہے, وہ اکیلے میں آپ کائنات کے اوپر غور, انسان خود ایک کائنات ہے, اس کے اندر خود ایک کائنات, اس کے اوپر غور و فکر. اور یقین کریں, اکیلے میں جب آپ اس طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں, جب فطرت نے آپ کو اپنی گود میں لیا ہوتا ہے, تو آپ ایسی زبردست انداز سے اس وقت سوچ و بچار کرتے ہیں, ایسی آئیڈیاز, ایسی بہترین خیالات, ایسی بہترین نکات آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کر لیتے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور اس طرح کا ایک فطری ماحول ہوتا ہے, تو دراصل آپ اس پورے ماحول کو اپنی روح میں اتار رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ایک اسپریچول جوائے ہے, جو ایک روحانی ایک سرور ہے, ایک جو حظ ہے اور جو لذت ہے, وہ ظاہر جب 2 اور 3 اور زیادہ لوگ ہوتے تو وہ نہیں ہوتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں صحراؤں میں بھی, دریا کے کنارے بھی, پہاڑوں میں بھی, جنگل میں بھی اکیلے جاؤں اور اس کو انجوائے کروں. اور اس میں جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کریں. زبردست. سر اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ آپ سینٹ کے اندر گلا پھاڑ کے آپ جو جب مزاحمت کرتے ہیں, اور وہ اسپیکر کو بھی کہنا پڑ جاتا ہے کہ مشتاق سے تھوڑا سا خیال کریں, تو یہ تو نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں اتنی کوشش کرتا ہوں, اتنی جد و جہد کرتا ہوں, شاید اس کا رزلٹ نہیں نکلتا, تو میں ذرا پہاڑوں کا رخ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہوں. نہیں, میرے خیال میں ہے کہ ایک چیز تو یہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ جو میں گلا پھاڑ کے بولتا ہوں نا, تو وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. جب لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے, لاجک کو نہیں مانتے, دلیل کو نہیں مانتے, اور آپ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں, تو انسان تھوڑا سا وہ جذبات میں آ جاتا ہے. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو میرا اخلاص ہے, وہ جو میری محبت ہے, وہ جو میری ایک آپ سے کیسے دل کا درد ہے اور کسک ہے, وہ آواز کی جو میری اونچی ہو جاتی ہے, وہ اس کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک اس تنہائیوں کے اندر جانے کا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری فطرت میں مشہوری, یہ میری فطرت میں شامل نہیں ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں. یقین کریں, مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ میں پاپولر. میں تو سوچ رہا ہوں کہ مجھے کس نے دھکا دے کے یہاں پہ, میں اس فیلڈ میں ہوں نہیں, میں اس فیلڈ کا بندہ اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں میں گمنام کسی گوشے میں, کسی عافیت میں, کسی ایک سائٹ کے اوپر لوگ مجھے نہ جانتے ہو, اور میں بالکل ایک تنہائی کا اور گوشہ گمنامی کی زندگی گزاروں. یہ تو زبردستی, اور اسی وجہ سے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں بہت سست اور قائل ہوں, اور مجھے اگر بہت زیادہ داخلی میرا داغیہ نہ ہو, اندر سے باطنی مجھے مجبور نہ کیا جائے, تو میں اپنے گھر سے, لائبریری سے, اپنی کتابوں سے بالکل نہیں نکلتا. تو یہ دراصل وہ جو مقصد ہے, جو مشن ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں. لیکن فطری طور پر میں گوشہ عافیت میں, گمنامی میں, تنہائی میں, اکیلے میں رہنے کا عادی ہوں, اور یہ اصل میں میری فطرت کا حصہ ہے. وہ نہیں ہے جو آپ کو سینٹ کے فلور پر جو میں زور کے ساتھ تقریر کرتا ہوں, وہ نہیں ہے, وہ مجبوری ہے. صحیح ہے. سر یہ بتائیں کہ
گمنامی میں تو آپ رہ نہیں سکتے اب, اور اب آپ ریسنٹلی ایک ہٹ لسٹ جاری ہوئی کہ اس کے اندر, بلکہ گورنمنٹ نے آفیشلی کہا کہ مشتاق صاحب ہٹ لسٹ پر ہیں ٹیررسٹ کی, اور شاید وہ پبلش بھی ہوئی تھی اور وہ ساری چیز. تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے بھی بیوی بچے ہیں, آپ کا بھی گھر بار ہے, آپ کا بھی خاندان ہے, تو آپ کیسے روم اباؤٹ کرتے ہیں اس چیز کو, کیسے کوپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں ہیٹ لسٹ پہ تو ابھی ٹی ٹی پی کی ایک ہیٹ لسٹ بقول صوبائی حکومت جاری ہوئی ہے, جس میں مجھے بھی پولیس نے اپروچ کیا ہے کہ آپ ہیٹ لسٹ میں ٹاپ پہ ہیں. لیکن یہ بات میں نے کبھی بتائی نہیں کسی کو, لیکن میں تو گزشتہ 3-4 سال سے ان نون کالز کا, ان نون میسیجز کا, اس کا سامنا کر رہا ہوں, مختلف قسم کے شوگر کوٹڈ دھمکیوں کا, بغیر شوگر کوٹڈ دھمکیوں کا, لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا ہے, کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, میں نے یہ جو مقصد اپنایا ہے وہ میں نے سوچ سمجھ کر اپنایا ہے. میں سیاست میں پیٹ اور جیب کے لیے نہیں آیا ہوں, میں سیاست میں ایک مشن اور ایک نظریے کے لیے آیا ہوں. یہ مشن اور نظریہ اگر آپ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے, آپ کو پھر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, ماضی میں 2 دفعہ میرے گھر میں بھی ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, اور الحمدللہ اللہ نے خیریت کی, مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی. اور 2013 میں میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور بہت زیادہ فائرنگ میری گاڑی پہ ہوئی, اللہ نے مجھے اس سے بھی بچایا. اور گزشتہ 4 سال سے میں نے کہا کہ اب آن آف کے ساتھ یہ میسیجز اور شوگر کوٹڈ اور بغیر شوگر کوٹڈ یہ دھمکیاں یہ ہوتی رہتی ہے. ابھی اگر صوبائی حکومت اس کا اعلان نہ کرتی تو یہ تو تھا, یہ تو ابھی سے نہیں ہے, صوبائی حکومت نے صرف ابھی اعلان کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو راستہ اپنایا ہے, آپ دیکھ لیں کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں. یہاں ایک استحصالی طبقہ مسلط ہے پورے ملک کے اوپر, اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہیں. یہ جو آج بجلی مہنگی ہے, یہ جو گیس مہنگی ہے, یہ جو لوڈ شیڈنگ بجلی اور گیس کا ہے, یہ جو بدترین مہنگائی ہے, یہ جو 45% لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, یہ جو 62% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں, یہ جو پاکستانی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے, یہ جو ہماری پاسپورٹ کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہے, یہ جو پاکستان سے صرف 1 سال میں 7 لاکھ تعلیم یافتہ باصلاحیت نوجوان باہر چلے گئے ہیں, یہ جو ہمارے بچے اپنی جوانی بیرون ملک مسافری میں اور مزدوری کے اندر وہ ختم کر رہے ہیں, یہ استحصالی طبقے کی وجہ سے. ایک بہت بڑا ظالم بے رحم استحصالی طبقہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے. میں نے 5 سال میں ان کو ٹارگٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر. پھر ہمارے ملک میں یہ جو بدامنی ہے, خصوصاً خیبر پختونخوا میں, کراچی اور خیبر پختونخوا یہ 2 پاکٹ ہیں. کراچی میں بدامنی وہ کرائم کی صورت میں ہے, خیبر پختونخوا میں بدامنی وہ ٹیررزم کی صورت میں, ایک آرگنائز ٹیررزم کی صورت میں, جس میں اپنے ملک کے اندر ایکٹرز بھی ہیں اور آؤٹ سائڈ دا بارڈر ایکٹرز بھی اس میں شامل ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. صرف 2022 میں 123 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں, 123 پولیس اہلکار. ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں, مارکیٹ محفوظ نہیں ہے, بازار محفوظ نہیں ہے, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں. اور یہ اتنی بے دردی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ٹیرر, ایک ہارر کہ آپ لوگوں کو قتل کر لیں, پھر ان کے سر کاٹ لیں, پھر اس کو اوپر لٹکا دیں, اس کے ساتھ خط جوڑیں کہ جو اس سر کو اٹھائے گا جنازہ پڑے گا اس کے ساتھ بھی حشر ہوگا. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ خوف ہے, یہ زنجیریں ہیں. اس خوف اور زنجیروں کو کسی کو توڑنا ہے, اور میں اس کو توڑوں گا, میں اس کے خلاف بات کروں گا, خواہ مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اگر میں اس میں تساہل کروں تو یہ میں اپنی مشن کے ساتھ بے وفائی کروں گا. میں اپنی ضمیر کے اوپر بوجھ لوں گا اس کا, اور میں کبھی بھی اپنی ضمیر کے اوپر بوجھ نہیں لوں گا. میں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا ہے میرا ایک ہی چہرہ ہے. جو چہرہ میرے پارلیمنٹ میں ہے وہ انڈورز میٹنگ کے اندر جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. وہی چہرہ میرا مسجد کے ممبر و محراب میں ہے, اور وہی چہرہ چوک میں, احتجاج میں, جلسے اور دھرنے میں ہے. اور یہ چہرہ عوام کا چہرہ ہے, پاکستان کا چہرہ ہے, اسلام کا چہرہ ہے, اس وطن کی آزادی کا چہرہ ہے, ظلم کی اور دہشت گردی کی اور استحصالی طبقوں کے خلاف بغاوت کا چہرہ ہے. تو یہ میں کروں گا, یہ میں نے کیا ہے. میں اس پہ اللہ سے استقامت کا طلبگار ہوں, اور اس کی کوئی بھی پرائز ہو میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ مال بنائیں یا کیریئر بنائیں, لیکن سینٹ الیکشنز کے اندر جب ایک طرف کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی تھیں, تو سچی بتائیں آپ کو کتنے کروڑ کی آفر ہوئی؟
مجھے کوئی کروڑ کی نہیں 1 روپے کی آفر نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہوں نے ان کو پتہ ہے جی. ان کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں. وہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتاؤں, نہ صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی آفر نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کیا ہے, کسی نے ہمت کی ہے, بلکہ یہ جو ان نون کالز آتے ہیں سیاستدانوں کے پاس کہ آپ نے فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے, آج جانا ہے, آج نہیں جانا ہے, آج اس بل کے حق میں دینا ہے, اس بل کے حق میں نہیں دینا ہے, کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی کال کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, اس میں کوئی فرق نہیں رہا. لیکن صرف میں تھا جو کھل کر کھڑا تھا اور کوئی مجھے اپنی اس بات سے نہیں ہٹا سکا. آج جو بات میں کر رہا تھا کہ بھئی یہ ایکسٹینشن نہ دے, یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ فریش بلڈ کا راستہ روک رہے ہیں, آپ ٹیلنٹ کا راستہ روک رہے ہیں, اس سے ایک انریسٹ پیدا ہوگی, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوگا اور اس کا فائدہ ملک اور قوم اور اداروں کو نہیں ہوگا, یہ کام نہ کریں. اور پرسن اورینٹڈ اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کریں. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ پارلیمنٹ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ایک فرد کے لیے, صرف ایک فرد کے لیے قانون سازی کرے. آج سب وہی باتیں کر رہے ہیں لیکن نقصان اٹھانے کے بعد. تو الحمدللہ نہ کوئی ایسی کرنسی ایجاد ہوئی ہے جو مجھے خرید سکے یا آفر کر سکے, اور نہ کوئی ایسی دھمکی اور میسج ایجاد ہوا ہے جو مجھے خوف زدہ کر سکے اور اپنی مقصد سے ہٹا سکے. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں بہت ہلکے پھلکے انداز سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں. سر ابھی آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی, لیکن ایکسٹینشن ہے, FATF کے کہنے پر قانون سازی ہے, IMF کے کہنے پہ قانون سازی ہے, ڈومیسٹک وائلنس بل ہے, جبری مذہب کی تبدیلی کا بل ہے, اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پروٹیکشن رائٹ بل ہے یا ایکٹ ہے جو بھی ہے. اس کے اوپر ساری پارٹیوں کا ایک موقف ہوتا ہے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کا ایک موقف ہوتا ہے. تو آپ کو کیا یہ محض اتفاق لگتا ہے کہ سب اچھے بچے بن جاتے ہیں, یا کچھ اور چکر ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے, کسی ادارے کا پریشر ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟ نہیں, یہ تو اب واضح ہو گیا. اور اگر آپ نے میرے سینٹ کی کچھ سپیچز سنی ہوں تو اس میں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن کرتے ہیں یہ کون کرواتا ہے؟ ایکیوٹ پولرائزیشن میں کون آپ کو ایک میز کے گرد بٹھاتا ہے؟ کون آپ کو ایک نقطے کے لیے جمع کرتا ہے؟ اور وہ کون تھا؟ اب وہ کون تھا اور وہ کون ہے وہ سب جان چکے ہیں, وہ سب پہچان چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کبھی غربت کے خاتمے کے لیے, کبھی پاکستان میں مہنگی بجلی اور گیس کے خاتمے کے لیے, کبھی یہ اس وطن کے اندر امن و امان کے لیے, تعلیم اور صحت کے لیے, یہ کبھی ایک نہیں ہوتے. یہ جب بھی ایک ہوتے ہیں یہ FATF کے لیے ایک ہوتے ہیں, یہ کسی فرد کی ایکسٹینشن کے لیے ایک ہوتے ہیں, یہ IMF کے لیے ایک ہوتے ہیں. تو یہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والی پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ ول آف دا پیپل آف پاکستان اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. یہ خواہشات کی اور ایجنڈے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ تو میں نے ان کو 2+2=4 کی طرح بڑی 2 ٹوک بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریکلی راسخ انداز میں ان کو بتایا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو سٹانس ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں آپ ہمیشہ ہواؤں کے مخالف رخ پہ, اور جس کو کہتے ہیں نا اپ اسٹریم سوئمنگ, یہ بہت مشکل کام ہے دریا کے مخالف رخ کے اوپر جانا, لیکن میں لاجیکل انداز سے جاتا ہوں. میری کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا, وہ دلیل سے اور وہ لاجک سے میرے سامنے بات نہیں کر سکتے. وہ عددی اکثریت سے میری جو آواز ہے, لاجیکل آواز ہے, جو دلیل والی گفتگو اور بات ہے, اس کو عددی اکثریت سے بلڈوز کر لیتے ہیں. مشتاق صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے جو ٹائم گزرا اس میں کم از کم یہ بات تو کلیئر ہوئی کہ بلدیاتی نمائندوں کا یہ رول ہوتا ہے, اور جب کیونکہ MN MPA سے ان کی سڑکوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لیجسلیشن ہوتا ہے. لیکن ابھی تک لوگ کلیئر نہیں ہے کہ سینٹ کے ممبرس کا کیا رول ہے پاکستان کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. لیکن سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے. پاکستان کا جو مقننہ ہے, قانون سازی کا ادارہ ہے, وہ 2 ایوانی ہے. ایک لوور ہاؤس جس کو نیشنل اسمبلی, جو ایڈل فرنچائز بالغ رائے دہی کی بنیاد پر
आबादी की बुनियाद पर मुंतखब होता है, अवामी नुमाइंदे आते हैं, अवामी नुमाइंदे आते हैं। और दूसरा अपर हाउस सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हाउस ऑफ द फेडरेशन भी कहते हैं, और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है, चारों सूबों की यकसां नुमाइंदगी इसमें होती है। तो ये इसलिए है ताकि अगर कौमी असम्बली में एक सूबा आबादी की बुनियाद पर ज़्यादा नुमाइंदे भेजें तो सेनेट में वो बैलेंस किया जाए, और कोई ऐसा कानून अगर वहाँ से पास भी हो जाए तो सेनेट में उस सूबे के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो, ताकि अगर वो उसको ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सके। तो ये जो सेनेट है, वैसे ये अपर हाउस इसको कहते हैं, और सेनेटर जो हैं वो यूनान में उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता था। उसमें ज़्यादा जहानदीदा, ज़्यादा फहमीदा, ज़्यादा दानिश्वर लोगों को भेजा जाता था। उसके साथ साथ हमारी जो सेनेट है वो हाउस ऑफ द फेडरेशन भी है, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन फेडरेटिंग यूनिट चारों सूबों की है। तो ये टास्क क्या होगा उसका टास्क एक तो ये है कि लेजिस्लेशन, ठीक है, बुनियादी तौर पर जो पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट को डिफ़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्लियामेंट मीन नेशनल असम्बली प्लस सेनेट ऑफ पाकिस्तान प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट कहलाते हैं। अच्छा। और ये तीनों मिलकर कानून साजी करते हैं। कौमी असम्बली से या सेनेट से कोई बिल अगर इनिशिएट हो जाए, वो कानून जो मुजव्विज़ा कानून होता है उसको बिल कहते हैं। वो कौमी असम्बली से भी इनिशिएट हो सकता है, सेनेट से भी हो सकता है, उसे कोई मेंबर भी इनिशिएट कर सकता है, उसे हुकूमत भी इनिशिएट कर सकती है। वो अगर कौमी असम्बली से इनिशिएट हो जाएगा तो वहाँ से पास होने के बाद सेनेट आएगा, और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब इसको दस्तखत कर ले तो वो लॉ बन जाती है, उसको फिर एक्ट कहते हैं। ठीक है। तो वो मुजव्विज़ा कानून जो मंजूर हो जाए वो फिर एक्ट बन जाता है। तो एक तो बुनियादी काम इसका लेजिस्लेशन है, लेकिन उसका साथ सेनेट का काम ये है कि चूँकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंस है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो सूबों के मफादात को, फेडरेटिंग यूनिट्स के मफादात को, उनके एहसासात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, और उनके हुकूक की यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की जाए। वो हुकूक जो आइनी है, मालियाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। अब वो मोड़ जो है ना, वो अभी तक चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है मोड़ खुद एक सड़क है पूरी। तो आपका क्या ख्याल है, ये कब तक हम इस मोड़ में ही रहेंगे और कब इस मोड़ से निकलेंगे? देखें, ये मोड़ तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गोल दायरा बन चुका है। और हाँ, देखें, जो हम बचपन में पढ़ते थे, आपने बचपन की बात की, तो हम ये पढ़ते थे स्कूल में कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे किसी ने सबक नहीं सीखा। सही बात है। और फिर दूसरा हम ये कॉल पढ़ते थे कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तो तारीख़ अपने आप को उन लोगों के लिए दोहराती है जो इनसे सबक नहीं सीखते। जो सबक सीखते हैं, तारीख़ फिर उनके लिए अपने आप को दोहराती नहीं है, तारीख़ बदल देते हैं, तारीख़ बदल जाती है उनके लिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने तारीख़ से सबक नहीं सीखा। आप देखें, 1947 में पाकिस्तान हासिल हुआ, पहला आइन पाकिस्तान को मिला 23 मार्च 1956 को, 9 साल बाद मिला। अच्छा, फिर देखें, वो पहला आइन आपको पता है किसने दिया था? वो एक बंगाली ने दिया था, उसका नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपको पता है उस आइन में क्या था? उस आइन में ये था कि बंगाल की जो ज़मीन थी वो थी 15%, और उनकी आबादी थी 56%। ठीक है। और मगरिबी पाकिस्तान की जो ज़मीन थी वो थी 85%, और इनकी आबादी थी 44%। तो आपको पता है ये उनकी 56% आबादी को नहीं मानते थे। तो बंगालियों ने ये मान लिया इनके साथ कि 56 = 44। ये दुनिया का वाहिद मैथमेटिक्स का इक्वेशन है जिसमें 56 को 44 के बराबर रखा गया, न इससे पहले न इसके बाद। कहीं भी आपने ये इक्वेशन नहीं देखी होगी कि 56 = 44। ये बंगालियों ने मान लिया। अच्छा, उसके बाद वो दस्तूर चला कितना? 23 मार्च 1956 को नाफिस हुआ, और 8 अक्टूबर 1958 को, यानी 2.5 साल के बाद उसको मनसूख कर दिया गया। और उसके बाद फौजी आमिर आ गए। 9 साल सिविल जो ताले आज़मा थे, डिक्टेटर थे, वो पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार बने बैठे थे। और अक्टूबर 1958 में फिर फौजी आमिर आ गए, डिक्टेटर आ गए। 10 साल तक वो रहा,
اور اس نے اگرچہ ایک دستور دیا 1962 کا، لیکن وہ دستور تو وہی تھا جس کے بارے میں حبیب جالب نے کہا تھا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کا ایک حربہ تھا، وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور آپ کا جذبات کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی اننگ اچھی سٹارٹ نہیں ہوئی؟ نہیں تھی. پھر آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد دستور کب ملا؟ دستور اس وقت ملا جب پاکستان ٹوٹ گیا. اچھا، اس کے بعد پھر وہ صرف 5 سال چلا، پھر فوجی آ گئے 10 سال کے لیے. اس کے بعد وہ پھر 11-12 سال چلا، پھر فوجی آ گئے 10 سال کے لیے. اور پھر ابھی تک وہ بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کرٹن وہ ان کی حکومت ہیں. اور آپ دیکھیں جنرل باجوہ نے جو آخری تقریر کی GHQ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کورونا میں ہم نے کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا FATF کے لیے میں نے GHQ میں سیل بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں ملک سے اتنے پیسے لے آئے اور ہم نے پاکستان کی فائنینشیل کرائسس سے نکالنے کے لیے نیگوشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیے. یہ ان کے کام نہیں تھے. فوج ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، وہ چوکیدار ہیں، ان کا کام بارڈرز پہ ہیں، ان کا کام سیکیورٹی تھریٹس کو تھوارٹ کرنا ہے، ان کا کام میڈیا مینجمنٹ، پالیٹکس مینجمنٹ، پارلیمنٹ مینجمنٹ، فائننس کو چلانا، ڈپلومیسی کرنا. یہ کام ان کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ کام وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ ہے، پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ صرف اسکرپٹ ہے اور یہ اسکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، اور طاقت کا مرکز اور فیصلوں کا مرکز وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. لیکن وہ اب پھر تو انہوں نے راولپنڈی رجوع کر لیا نا، اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے. تو اب کیا وہ موڑ ختم ہو جائے گا، وہ جو تاریخ کا نازک موڑ ہے؟ وہ کیسے ختم ہو گیا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صرف بات کرنے سے کہ ہم آپ اس سے رجوع کر لیے، اس سے تو نہیں ہوگا. آپ کو ویزیبل سٹیپس اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ نظر آ جائے کہ واقعی آپ کا سیاست سے، ڈپلومیسی سے، ملک کی معیشت سے کوئی لینا دینے نہیں ہے. آپ ایک پروفیشنل فورس ہیں اور آپ کا کام صرف بارڈرز کی اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ابھی تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، جہانگیر کرامت جب آرمی چیف بن گئے تو کسی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جہانگیر تو اب بن گئے، کرامتوں کا 6 ماہ بعد پتہ چلے گا. تو ابھی تو پتہ چلے گا 6 ماہ بعد کہ واقعی یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں سچے ہیں یا یہ صرف پریشر کو ریلیز کرنے کا اللہ کرے ذریعہ. سچے ہوں. ہم بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. میں تو جو پارلیمنٹ کے فلور پر یا میڈیا میں تنقید کرتا ہوں، اس تنقید کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کو ایک پروفیشنل آرمی بنائیں، بالکل، اور وہ ایکسلنس کے مقام پر ہوں، اور وہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، اور وہ کنسنٹریٹ کریں اپنی اس ٹارگٹ کے اوپر جس کے لیے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ان کو ڈریگ کرنا پالیٹکس میں، ان کو ڈریگ کرنا میڈیا، جوڈیشل مینجمنٹ میں اور ڈپلومیسی، اس کے اندر یہ دراصل ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس کام کے لیے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ وہاں ادارے میں ہیں یا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ہیں، وہ فوج کے اور اس ادارے کے خیر خواہ نہیں ہیں. پرسنل کچھ سوال. آپ ماشاءاللہ آپ کی گرپ لٹریچر کے اوپر، شاعری کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر بھی ہے، لیکن اگر میں آپ سے ایک پرسنل سوال کروں کہ آپ روزانہ کتنے صفحات کتاب کے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزوں نے میرے مطالعے کو بہت بری طرح متاثر کیا. ایک سینٹ آف پاکستان نے، کہ جس کی وجہ سے میں جو پریشر میرے اوپر لیجسلیشن کی صورت میں یا ایشوز کی صورت میں آتا ہے تو میں صرف اسی پہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں، اور کتابوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی لائبریری ماشاءاللہ ایک بہت ضخیم قسم کی سوشل میڈیا نے، کہ سوشل میڈیا ایک ضرورت ہے. پاکستان میں 18 کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں، 5 کروڑ فیس بک استعمال کرنے والے ہیں. ان تک اپنی بات پہنچانا، ان حالات میں ان کو ایک شعور دینا بہت ضرورت ہے. تو وہ سوشل میڈیا ایک ایسا تالاب ہے کہ جس میں ایک دفعہ بندہ اتر جائے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا. تو وہ ٹائم کلنگ، صحیح بات ہے، ایک ٹول ہے. ایون یہ بھی ٹائم کل ہو رہا ہے آپ کا، سوشل میڈیا پہ جائے گا، مثبت وہ ہے. تو یہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں کوشش کرتا ہوں. اصل میں روزانہ 4 اخبارات پڑھتا ہوں. اچھا. 3 اردو کا اور 1 انگریزی کا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں اینڈ ٹو اینڈ پورا نہیں. اس میں دیکھیں، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خبروں میں بالکل صحیح بات ہے، آپ کو ایڈیٹوریل دیکھ کے ایک نظر،
ایک نظر آپ کالم پہ اوپر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کام کی چیز جو ہیں اس میں کیا ہے. پھر یہ ہے کہ میری اردو کی سپیڈ غیر معمولی ہے. اچھا. میں آپ سے کہ اسکین کر لیتا ہوں چیز کو, تو اس کی وجہ سے مجھے اس کی بچت ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں فوراً ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. بزنس کوئی جمع کرنا ہو وہ ساری چیزیں اس میں کر لیتا ہوں. اس کے علاوہ کتابیں میں اس وقت پڑھتا ہوں کہ جب میں فیل کرتا ہوں کہ کوئی فلاں ایسا اسپیسیفک ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر مجھے پوری معلومات نہیں ہے اور جس کے حوالے سے میں کنفیوز ہوں, مختلف تو میں اس حوالے سے بکس جمع کر کے اس کو پھر مطالعہ کر لیتا ہوں. پہلے تو میں بہت کرتا تھا, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک دن میں ایک کتاب بھی ختم کر لیتا تھا, ہفتے میں بھی ایک کتاب ختم کر لیتا تھا. لیکن جب سے میں سینٹ میں آیا ہوں, پھر اس وقت میرے صوبے کی بھی ذمہ داری ہے. اب صوبے کی ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن بہرحال سینٹ ہے جو کہ ایک فل فلیج ذمہ داری ہے. تو اب کتابوں کا جو ہے وہ ایک ذرا کم ہو گیا ہے. لیکن اب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اہم بنیادی کتابیں مستقل میری سائٹ ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور میں اپنے زیر مطالعہ رکھتا ہوں. اگرچہ ان کے کتاب کو پیج ٹو پیج پڑھنا جو کہ میری عادت ہے, ہائی لائٹ کرتا ہوں, حاشیے لکھتا ہوں, اس کا دورانیہ ختم کرنے کا اب ذرا کچھ بہت بڑھ گیا ہے, لیکن بہرحال پڑھتا ہوں. سر اب یہ بتائیں, موسٹ ووکل سینیٹر کے کچھ آخری سال رہ گئے, آخری دن رہ گئے سینٹ کے اندر, تو اس کے بعد سینٹ ویران ہو رہا ہے یا جماعت اسلامی کا کوئی اور سینیٹر اس سینٹ کی کو رونق بخشنے آ رہا ہے, یا اگلے 4 سال تک کوئی سینٹ میں نہیں ہوگا یا 2.5 سال تک؟ سینٹ میں میرا مارچ 2024 تک ہے وقت, تقریباً کوئی 14-15 ماہ میرے سینٹ کے اندر رہتے ہیں. اور نیا سینٹ جب آئے گا, آدھی سینٹ فارغ ہوگی, آدھی تو 3 سال بعد فارغ ہوتی ہے, ہر 3 سال کے بعد, تو وہ 2023 کے الیکشن کے بعد آئے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر مناسب تعداد میں سیٹیں مل گئی کہ جس سے وہ کسی اکیلے میں یا کسی مناسب الائنس کے اندر سینٹ کی, اس لیے کہ سینٹ میں شیئرنگ ووٹ ہوتا ہے. ایک ووٹر کو 4 ووٹ ڈالنے پڑتے ہیں ایم پی اے کو, اور پھر ایک ووٹ میں ان کو 3-4 پرائرٹیز دینی پڑتی ہے. بلوچستان والوں کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے, اس طرح بھی میں نے سنا ہے کچھ, جو بہت شیئرنگ اور بہت ٹیکنیکل ہیں. تو یا تو اکیلے میں اور یا پھر کسی مناسب ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ وہ کسی کو بھیج دیں. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا 2023 کے الیکشن کے نتائج پر. ٹھیک ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا جو سیشن ہوگا ایکسپیکٹ بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے کہ جماعت اتنی سیٹیں جیت جائیں, اچھی سیٹیں جیت جائیں کہ ایک نہیں کئی سینیٹر وہ سینٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا سے بھیجیں. مصروفیت کی وجہ سے کتابیں تو ظاہر سی بات ہے بہت ٹف ہے. ایک عام آدمی جب یہ کہتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں, تو آپ تو ماشاء اللہ اتنی اس کے اندر, لیکن آپ اپنی فزیکل صحت, چلنے پھرنے کا, ورزش کا, اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں؟ ہائیکنگ تو ایک ون آف چیز ہے جی, لیکن اس میں ہاں اس کا بہت زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے. اور ہمارے پارلیمنٹ لاجز میں ایک بہت اچھا جم ہے جس کا میں مستقل ممبر ہوں, اور اس کا جو انسٹرکٹر ہے وہ بہت محبت سے مجھے انہوں نے ایکسرسائز سکھائی بھی ہیں, اور جب میں جاتا ہوں تو مستقل میری نگرانی کرتا ہے. ان کی نگرانی میں سارے شکایت لگا دیں گے مشین کو نہیں وہ ایکسرسائز کرتا ہوں. پھر میں کوشش کرتا ہوں ہفتے میں 2-3 دن وہ ہائیکنگ پہ جاؤں. 6 کلومیٹر کی ہائیکنگ ہے, اور بہت اچھا, اس مرگلہ کے جو پہاڑ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو مجھے اس کی فکر ہے. اس طرح میں ڈائٹ کو بھی بہت کنٹرول میں رکھتا ہوں اپنے. کئی سال ہو گئے ہیں کہ میں نے چینی چھوڑی ہوئی ہے. اچھا. میں نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے, میں بغیر چینی کے چائے اور قہوہ جو ہیں وہ, لیکن مٹھائی کھا لیتے ہیں؟ مٹھائی کھا لیتا ہوں, حلوہ بھی کھا لیتا ہوں. حلوہ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, لیکن زیادہ آپ کو پتہ ہے جو شوگر ہوتا ہے نا, چینی جس کو کچا چینی کہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. حلوہ تو روز نہیں کھا سکتے. جتنی ابھی ڈسکشن ہے اس میں صرف ایک چیز مجھ میں اور آپ میں یہ کامن ہے کہ ہم چائے بغیر چینی کے پیتے ہیں, لیکن مٹھائی کھا لیتے ہیں. مٹھائی ظاہر ہے وہ ریئر ہوتا ہے, تو وہ پھر اتنا نقصان نہیں کرتا. لیکن میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں 2 دفعہ مجھے کووڈ-19 ہو گیا, اور بہت سیویئر ہو گیا. ایک دفعہ مجھے ہوا 2019 میں, ہاں 2020 میں, اور وہ بہت سیویئر تھا, جس میں 1 مہینے بستر پہ پڑا رہا. اچھا, اس کے بعد پھر مجھے شدید بھوک لگتی تھی. پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو چونکہ اتنی کمزوری ہے کہ اب آپ کھائیں, تو میں بہت زیادہ کھاتا تھا. اس سے میرا ویٹ بڑھ گیا. پھر میں نے جب اسٹیمنا گین کر لیا, تو میں نے پھر ایکسرسائز اور ڈائٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے ویٹ کو کافی لوز کیا, پھر اپنی اسٹیمنا بحال کی. ریسنٹلی میں ستمبر میں گیا ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ اسلامک سرکل آف سدرن افریقہ کی دعوت پہ, اور جیسے ہی میں وہاں اترا دوسرے دن مجھے کووڈ ہو گیا.
اور 2 ہفتے میں پڑا رہا, مجھے کووڈ تھا, اس نے پھر مجھے وہاں پہ بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی مجھے. تو اب میں دوبارہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے ہو گئے کہ واپس اپنے جو جاگنگ ہیں, ڈائٹ ہیں اور ہائکنگ ہیں اس کی طرف جو ہے آ گیا ہوں. تو یہ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی کہ 2 دفعہ کووڈ آپ کی صحت کو بھی اور کووڈ آپ کی یادداشت کو بھی بہت زیادہ متاثر کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گئی ہے. بات ہے سر. کھانے پینے کی بات ہوئی, میرا پچھلے سال KPK جانے کا اتفاق ہوا مہمان بن کے, اور میں 10 دن وہاں رہا, اور 10 دن انہوں نے ناشتہ کھانا, اچھا, اور چائے کا بھی جو بریک آتا ہے وہ چائے بھی ایسی ہوتی ہے کہ چائے کے ساتھ چکن ٹکا چلا آ رہا ہے, کبھی کوئی اور چیز. تو یہ پٹھانوں کی مہمان نوازی سنی تو تھی, اس کو ایکسپیرینس بھی کیا, لیکن آپ جب کراچی آتے ہیں تو کیا آپ یہ چیز مس کرتے ہیں, یا کراچی والے بھی کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں گزارا؟ نہیں, میں کچھ عادتیں میری پٹھانوں سے بالکل مختلف ہیں. مثلاً ایک تو پٹھان ویسے بھی گوشت خور ہیں. صحیح ہے. اور ان کی مہمان نوازی, ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے مہمان کو مختلف قسم کے گوشت بہانے سے نہ کھلائیں. ایسا ہی ہے. تو اس کو وہ خواہ وہ چائے کے ساتھ ہو, خواہ وہ ناشتے میں ہو, خواہ وہ لنچ میں ہو, خواہ وہ ڈنر میں ہو. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ عمومی طور پر پٹھان جو ہیں وہ مرچیں نہیں کھاتے, اور میں غیر معمولی مرچیں کھاتا ہوں. بالکل, میں بہت زیادہ مرچیں کھاتا ہوں. میں میری ٹیبل کے اوپر, ایون میرے آفس میں بھی 2 چیزیں پڑی ہوں گی, ایک کالی مرچ کی بوتل اور دوسری کلونجی کی بوتل. سیفٹی ریزنز کی وجہ سے کالی نہیں, یہ ایک سیفٹی ریزن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کالی مرچ, سرخ مرچ, سبز مرچ, ساری مرچیں کھاتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک کھا لیتا ہوں, بہت زیادہ کھاتا ہوں. تو کراچی آ کے چونکہ میرے ٹیسٹ کے کھانے یہاں ملتے ہیں تو میں بڑا ایزی فیل کرتا ہوں یہاں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اس لیے کہ کراچی کے خواہ بریانی لے لیں, خواہ نہاری لے لیں, خواہ حلیم لے لیں, وہ مزہ آتا ہے اس کا. تو وہ کھانا جو مرچوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینہ لا لائے, اس کا مزہ نہیں ہوتا. میں لاہور کے کھانوں سے بھی کمپیریزن نہیں کر رہا کیونکہ وہ پھر پھڈا ہو جاتا ہے کراچی لاہور کا. لیکن کراچی آپ کو بیسٹ جگہ کیا لگی ہے جانے میں؟ کیونکہ آج میں ایک جگہ گیا ہوا تھا صبح, تو 2 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, ایک KPK سے آیا ہوا تھا, تو اس نے کہا یار کراچی جانے کی کون سی اچھی جگہ ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میرے لیے بھی جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے کہ میں کیا. اس نے وہی رٹا, اس نے کہا سی ویو ہے, کلفٹن ہے, کہ آپ وہاں چلے جاؤ, انجوائے کرو گے. آپ کراچی آئے, آپ کو کراچی میں کوئی معقول جگہ لگی کہ ہاں ریکریشن کے لیے کریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, میں اگر آپ کو بتاؤں تو خیبر پختونخوا کا جو اسپیشل ڈش ہے وہ تو چپلی کباب ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹکا ہے, مٹن ٹکا ہے. اور مٹن ٹکا کے لیے وہاں پہ نمک منڈی ایک مشہور جگہ ہے. ہاں, وہاں جب آپ جائیں تو آپ کو اس کا اسمیل, وہ جو فلیٹس کے اندر جا کے آپ پرانے بلڈنگ ہیں اور اس کے اندر جو آپ, اور چپلی کباب وہاں کے مشہور ہے. اب کراچی میں جب میں آئی ہوں تو برنس روڈ پہ جو وہاں پہ وحید کے کباب, ہاں کباب تو خیر نہیں, یہاں تو میں پریفر کرتا ہوں بریانی کو, حلیم کو اور نہاری کو. یہاں کباب اور تکھا نہیں کھاتا. صحیح ہے. وہاں بریانی کا ٹیسٹ تو کراچی کی بریانی کا. البتہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بریانی کون سی ہوتی ہے, آلو والی یا بغیر آلو والی؟ کراچی میں تو آلو والی ہوتی ہے. لاہور والے شاید اس کو اوفینسو لے جائیں گے. کمنگ بیک ٹو دا یور لٹریری پارٹ, ماشاء اللہ آپ نے اقبال کے کلام کو بھی آپ فرفر بول رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں کبھی اقبال بولنا ہوتا ہے تو ہم 2-3 شعر یاد کر لیتے ہیں, وہ کافی ہوتا ہے بولنے میں, لوگوں کو لگتا ہے ہم بڑا اقبال سمجھتے ہیں. لیکن آپ کا میں سن بھی رہا تھا, آپ تو فارسی میں بھی بول رہے ہیں, اردو میں بھی بول رہے ہیں. سب سے پسندیدہ آپ کا شاعر کون ہے اگر اقبال کی بات کریں, وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ اقبال. اور اقبال کیوں؟ اقبال کیوں, یہ بہت اہم ہے. دیکھیں, میں اقبال کو پڑھتا ہوں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم نے اقبال کو سمجھا ہی نہیں. اقبال ایک عجیب و غریب قسم کے دانشور اور فلسفی ہیں, اور انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے شعر کی زبان میں کہ جس کے معنی اور جس کے مفاہیم اور جس کی گہرائی تک, سچی بات یہ ہے کہ میں تو خود گھنٹوں سوچتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کیسے, اور کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. آپ جاوید نامہ کو پڑھ لیں. جاوید نامہ دیکھیں, جاوید نامہ دراصل ایک امیجنری ہے. اس امیجنری میں 1837 اشعار ہیں. 4 بنیادی مذاہب, اسلام, ہندو مت, کرسچینٹی, زرتشت اور بدھ مت, اس میں تذکرہ ہیں.
اور وہ آسمانوں کی سیر ہیں اپنے پیر مولانا روم کے ساتھ, اور وہاں تاریخ کے غیر معمولی شخصیات سے ملاقاتیں, اور ان ملاقاتوں میں ماضی اور حال اور مستقبل کے جو اشکالات ہیں اور جو ایسے سوالات ہیں, گتھیاں ہیں جو سلجھ نہیں رہی, وہ پوچھتے ہیں اور ان کی زبان سے اقبال ان کا جواب دیتے ہیں. آپ ایک اور دنیا میں چلے. لوگ کہتے ہیں اقبال نے ڈانٹے کو, دا ڈیوائن کامیڈی کو فالو کیا ہے. سچی بات یہ, ڈیوائن کامیڈی جو جاوید نامہ ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ڈیوائن کامیڈی کے اندر جو خیالات ہیں, ڈیوائن کامیڈی کے اندر جو احساسات ہیں, وہ اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں. یہ تو آپ کو پوری جو 1400 سال کا لٹریچر ہے, یہ جو پورا ایک مستقبل ہے, اس کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرار و رموز 5 سال میں اقبال جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو 5 سال کے اندر مکمل کیا, اور جب میں نے اس کو مکمل کیا تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے علم کو انڈیل دیا, میرے پاس اب کچھ نہیں بچا. اب آپ اسرار و رموز کو دیکھ لیں, وہ ایک اور دنیا ہے. یقین کریں لائبریریوں کی لائبریریاں اس کی شرح اور اس کی تفسیر کے اوپر جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دانشور طبقے نے, ہماری تعلیم یافتہ طبقے نے, ہمارے حکومتی طبقے نے اقبال کو نہ سمجھا ہے, اقبال کے پیغام کو نہ اخذ کیا ہے, اور نہ اقبال کو نئی نسل تک پہنچانے کی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے. اتنا غیر معمولی آدمی کہ جس کو ایک غلام ملک کا باشندہ تھا, ایک غلام ملک کا, لیکن اپنی زندگی میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا بادشاہ اس کو افغانستان کی سرکاری وزٹ پر بلاتا ہے اور اس کو وہاں پہ دورہ کراتا ہے. اور ایک غلام ملک کا باشندہ اپنی زندگی میں مسولینی جیسے بڑا ڈکٹیٹر اپنے زمانے کا غیر معمولی آدمی, وہ اس کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے, اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے. تو وہ ایک ایسا غیر معمولی فلسفی تھا کہ جس کی عظمت کو اس کی زندگی نے غیروں میں تو محسوس کیا, ہم نے ابھی تک اس کو کمپریہنڈ نہیں کیا ہے, اس کو اکنالج نہیں کیا, اس کو ریئلائز نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اقبال مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وہ ایک ایسا شاعر ہیں کہ جو آپ کو مقصدیت سے وابستہ کر دیتا ہے, اور اس مقصدیت سے وابستہ کرنے کے بعد اس کے سارے تقاضے آپ پر کھول دیتا ہے, آپ کو حرکت پر آمادہ کرتا ہے, آپ کے دل میں امید کی شمع روشن کر دیتا ہے, آپ کو جد و جہد کے اوپر ابھارتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے, آپ کو انگلی سے پکڑ کر چلاتا ہے. اقبال حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا رہنما, استاد, پیر اور مرشد ہے. آپ نے بتایا کہ آپ اخبارات پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں, لیکن ایک خاص نیریٹو ہوتا ہے ایون چینلز کا بھی, اخباروں کا بھی. ARY کو دیکھیں, وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے, جیو ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے, اور ہر طرف ایک کنفیوژن ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یار کسی کی بھی بات سچی نہیں ہے, اور اب شاید لوگ اب ان سے بڑھ کر کچھ ویلاگرس کو فالو کرتے ہیں, پھر وہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اس پورے جو کنفیوژن ہے اس کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی پورٹل ہے یا یہ کوئی ایسی جگہ ہے, یا آپ کو خود اپنے سینس سے یہ جج کرنا ہے کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, ایک ہی خبر مختلف نیریٹو سے آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو جو لوگ ظاہر پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, سیاست میں ہوتے ہیں, یا کسی اور ایسے سماجی منصب پر ہوتے ہیں, ان کے لیے تو قطعاً مشکل نہیں ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ ٹھیک بات کہاں ہے. لیکن عام آدمی کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے اگر وہ ایک کام کرے, ہیرو ورشپ سے پرہیز کرے. صحیح, وہ باعث نہ ہو, سب چیزیں سنیں اس کے بارے میں. وہ ایک بیلنس اپروچ رکھیں, اور وہ کیلکولیشن کی بنیاد پہ, لاجک کی بنیاد پہ, اور دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ اپنی رائے بنائے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ حق تک نہ پہنچے, سچ تک نہ پہنچے, اور وہ حقیقت کو پا نہ لے. مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ سننا ہے اور اس کو ٹھیک کہنا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے, اور یہ نہیں سننا ہے, اس کو غلط کہنا ہے اور اس کو کل کرنا ہے, تو پھر آپ حقیقت کو, سچائی کو نہیں پا سکتے. ہمارے سوسائٹی کا, بالخصوص ہماری یوتھ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہیرو ورشپ نے, شخصیت پوجا نے, شخصیت پرستش نے ان کی آنکھیں, ان کے کان بند کر دیے ہیں, ان کا دماغ معاف کر دیا ہے. وہ دلیل کو
اور وہ ثبوت کو نہیں مانتا، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ ظاہر اس طرح کے لوگوں کے ہتھے میں چڑھ جاتے ہیں کہ جو پلانٹڈ میڈیا ہوتا ہے، جو پیڈ میڈیا ہوتا ہے، جو انڈیجنس اور نیچرل انداز سے انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ پرسیپشن مینجمنٹ کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. لیکن پارلیمنٹیرینس کے لیے، دانشور تعلیم یافتہ طبقے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، عام فرد کے لیے بھی یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر وہ یہ طے کر لیں کہ میں نے ہیرو ورشپ نہیں کرنی اور میں نے باعث نہیں ہونا ہے، میں نے ایک بیلنس اور لاجیکل انداز سے میرٹ کی بنیاد پہ چیز کو دیکھنا ہے، تو وہ حقیقت پا لیتا ہے. صحیح سر. اچھا، یہ ابھی بائسنس اور لائک ڈس لائک کی بات کی آپ نے، ابھی ریسنٹلی آپ نے کل یا پرسوں ایک ٹویٹ کی افغانستان کے مسئلے کے اوپر، وہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوئی مشکلات ہوئی ہیں لڑکیوں کے لیے، تو آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور یہ شاید آپ کو فالو کرنے والے لوگ یا جماعت اسلامی کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے ایک یہ سرپرائز تھا کہ اتنا ووکل جماعت اسلامی کی طرف سے سٹانس اگینسٹ اون پارٹنرز، یا سمجھیں کہ تھوڑے سے ایک کیٹیگری کے لوگ جس کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، تو یہ وہ کیا سٹوری ہے اور آپ نے اتنا ووکل جا کے اس کو کیوں کنڈیم کیا؟ دیکھیں، میں پہلے بھی جب یہ حکومت تھی تو انہوں نے طالبان کی افغانستان کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ان کے پاس اپنے اس کے لیے دلائل ہیں اور جواز ہیں جو کم از کم مجھے اپیل نہیں کرتے، پابندی لگائی تھی اور اب دوبارہ پابندی لگائی. اور میں نے جب یہ دیکھا کہ کس طرح بچیاں یونیورسٹی سے، اعلیٰ تعلیمی اداروں سے رو دھو کے نکل رہی ہے. سر لیکن یہ میڈیا سٹنٹ تھا، یہ واقعی ایسا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہ تو ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے. اچھا، آفیشیل سٹانس ہے اور آفیشیل سرکولر جاری ہوا ہے، اور وہ اس کے دلیل میں اور اس کے جواز میں کچھ وجوہات اور کچھ ریزنز اور کچھ باتیں بھی رکھتے ہیں جو کہ اب بھی مجھے اپیل نہیں کرتے. مجھے بہت دکھ ہے کہ دیکھیں اس وقت پوری OIC آپ سے اپیل کر رہی ہے، پاکستان، سعودی عرب، امارات آپ سے اپیل کر رہی ہیں. آپ نے ایک بہت بڑے معرکوں کو سر کر لیا. آپ نے 45 ممالک کے الائنس کو یہاں پہ شکست دے دی. اب آپ اپنے عوام کے لیے ترجیحات متعین کریں کہ ان کی ترجیحی ترتیب کے ساتھ کون سی چیز ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کو امن دیں. وہ ایسا بدقسمت خطہ ہے، بدقسمت ملک ہے کہ جو 40 سال سے امن کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس امن کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس بدامنی اور دہشت گردی کی وجہ سے، اس خون خرابی کی وجہ سے وہاں جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، سچی بات یہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہیں. ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ایک دشمنی آپ سے لی ہوئی ہے. آپ کوشش کریں کہ اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے. آپ دنیا سے آئسولیشن میں جا کے نہیں معاملہ کر سکتے ہیں. آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو نہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ دنیا کو انگیج کریں تاکہ یہاں پہ تجارت کی وہ آ جائے، یہاں پہ یہ جو مسائل مشکلات ہیں یہ حل ہو جائیں. خواتین کی تعلیم کا آپ نے آلریڈی اس کی اب سیگریگیشن کی تھی. جی بالکل. آپ نے لڑکیوں اور لڑکوں کو کلاس رومز کے اندر الگ کر لیا تھا. اور اسلام جو ہے، دیکھیں، علم کا حصول فرض ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علم کی تقسیم، تو دنیاوی اور دینی تقسیم کا اسلام میں کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلام میں تو علم فرض ہے سب کے اوپر. اور ہر وہ علم جو آپ کو غیروں کی محتاجی سے نکالے اور آپ کو اپنی پاؤں کے اوپر کھڑا کرے اور امت کی ترقی اور آزادی اور خوشحالی اور خود مختاری کے لیے ضروری ہے، وہ فرض ہے امت کے اوپر. اس لیے کہ امت اس کے بغیر اپنی سروائیول نہیں کر سکتی، اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار نہیں رکھ سکتی. تو ہمیں تو خواتین ٹیچرز کی ضرورت ہے، خواتین نرس کی ضرورت ہے، خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. مختلف شعبہ پولیس کے اندر ایون اب خواتین کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کی باڈی سرچ کرے، خواتین کے حوالے سے ڈیوٹی کرے، جیلوں کے اندر خواتین کے اوپر ڈیوٹی کرے. تو یہ تو ضرورت ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا، میں اس کو بدقسمتی سمجھتا ہوں
کہ وہ جو 20-22 سال پہلے ان کا جو سٹانس تھا اسی سٹانس کی طرف یہ جو ہیں واپس آ گئے ہیں. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب بھی جو پاکستان، سعودی عرب، امارات، OIC کولیکٹیولی ان کو اپیل کر رہا ہے، ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور ایون مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو خط لکھا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ پابندی نہ لگائیں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کلاس روم علیحدہ کر لیں، آپ ایک کلاس روم کے اندر جو ہیں وہ سیگریگیشن کر لیں اس کی، لیکن اس طرح کے پریکاشن میجرز لے لیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، لیکن پابندی نہ لگائیں. پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے آج پابندی لگا دی اور آپ کہتے ہیں موافق حالات آ جائیں گے تو ہم ہٹائیں گے. موافق حالات کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. کیا کس کے پاس اس بات کی ضمانت ہے کہ موافق حالات آئیں گے؟ اس لیے پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا حل پابندی کے علاوہ اور ذرائع سے اور آپشن سے اور راستوں سے اور ایونیوز ایکسپلور کر کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ پابندی لگانا. اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈائمنشن کی طرف سوال ہے. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی. اس وقت اگر مولانا مودودی زندہ ہوتے یا بالفرض آپ سمجھیں مولانا مودودی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، تو آج کی جماعت اسلامی کی پروگریس کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، افسردہ ہوں گے، یا افسردگی کا دوسرا ایک ڈائمنشن یہ کہ وہ اس کے اوپر نادم ہوں گے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کیوں قائم کی؟ نہیں، دیکھیں، نادم تو بندہ کسی ایسے کام پہ ہوتا ہے جو خلاف حق ہو اور خلاف شریعت ہو. یہ تو احیاء اسلام کی تحریک ہے اور قرآنی مشن اور پیغمبری مقصد کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے، اور ڈیکے آیا ہوگا، ڈیگریڈیشن ہوئی ہوگی، لیکن منہج اور راستہ وہی ہے اقامت دین کا، اعلاء کلمت اللہ کا، حکومت الہیہ کا، جس کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو ڈالا تھا. اور یہ انہوں نے، ان کا بھی یہ ایجاد نہیں تھا، اختراع نہیں تھا، قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا تھا. تو نادم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بالفرض و تقدیر وہ مطمئن ہوں گے یا مطمئن نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو مطمئن تو میں بھی نہیں ہوں. تو جب میں نہیں ہوں مطمئن، اور اطمینان نہیں ہونا چاہیے، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نوری توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو مطمئن تو اطمینان تو ہمیں بھی نہیں ہو سکتا. خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اطمینان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ اطمینان مایوسی عدم اطمینان، یہ جو بے اطمینانی ہے یا عدم اطمینان ہے، یہ مایوسی والا عدم اطمینان نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ عدم اطمینان ہوگا جو آپ کو زیادہ کام کے اوپر آمادہ کرے اور جدوجہد کے اوپر آمادہ کرے، خوب سے خوب تر کی طرح آپ کو لے جائے. یہ وہ عدم اطمینان یا بے اطمینانی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند اسپیکٹس ایسے ہیں کہ جو ہم سے زمانے کی پریشر میں، حالات کے دباؤ میں نظر انداز ہو گئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. نمبر ایک، جو اس کا جو اسلامی تحریک کا جو تہذیبی ایجنڈا تھا، جس میں لٹریچر کی تیاری اور زمانے کے ساتھ جو نظریات اور ایشوز پاپ اپ ہوتے ہیں اس کا ایک نظریاتی جواب دینا اور اس کے لیے لٹریچر تیار کرنا، ایک تو یہ ہم نے تھوڑا سا نظر انداز کری. دوسری چیز، ایسی لیڈرشپ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھی کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، راس علم ہو، اور دوسرے ہاتھ میں ان کا جدید علوم کے اوپر دسترس ہوں، اور وہ پالیٹکس میں، لائرز میں، شعر و شاعری اور ادب میں، اور اسی طرح دانشور طبقے میں ہر جگہ ہونی چاہیے، وہ تھوڑا سا نظر انداز ہو گیا. اور وہ لیڈرشپ، وہ ٹاورنگ پرسنالٹیز، وہ لوگ جن کے لیے رہنمائی کی طرف عالم دیکھے، وہ تھوڑے سے نظر نہیں آتے. ایک اور اسپیکٹ جو نظر انداز رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پراپر طریقے سے نہ اسیسمنٹ کی اور نہ اس کا سے کہہ سکتے ہیں جواب دیا خواتین اور یوتھ کو. اور یہ خواتین اور یوتھ جو ہیں، یہ گزشتہ 2 عشروں اور بالخصوص 1 عشرے میں ان کی جو ایکٹیویزم ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑی ہے. بلکہ اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس سوسائٹی کا جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو ڈرائیورز ہیں، وہ یہ 2 سیگمنٹس ہیں: خواتین، ویمن ایکٹیویزم اور یوتھ ایکٹیویزم. یوتھ کا، خواتین کا تو یہ ہے کہ اس وقت 49.5% ہیں، اور خواتین جو ہیں اب
غیر معمولی طور پر ایکٹیو ہیں, پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں, سوشل سائٹ پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ایجوکیشن بڑھ گئی ہیں, دیہاتوں کے اندر بھی ایک بیداری آ گئی ہے, رائٹس کی طرف جو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں ان کا بھی ایک شعور اور بیداری اس کی طرف آ گئی ہے, اور 49.5% ہیں, یعنی آپ کی آدھی آبادی ہے. دوسری طرف یوتھ کو آپ دیکھ لیں تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق 71.5% آبادی بلو 30 ایئرس ہے. 71.5% بہت بڑی, ون آف دا ینگسٹ نیشن آف دا ورلڈ. تو یہ بہت زیادہ آبادی ہے, اور یہ 18 سال کی عمر ووٹ کا مالک ہے, اور یہ بے ریا ہے, بے لوث ہے, اس کو لالچ بھی نہیں ہے. اس کو جس انداز سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا, جس انداز سے ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا, جس انداز سے ان کو ایکاموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, اپیل کرنا چاہیے تھا, وہ پراپر طریقے سے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا. اور اسی طرح جو کمیونیکیشن کے نئے ٹولز آئے, سوشل میڈیا ہے. پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک عام فرد کو اس کے پاس 3 طاقتیں آ گئی ہے. نمبر 1, انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا. پہلے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, ٹی وی ہوتا تھا, اخبار ہوتا تھا. اب ہر بندہ ٹی وی بھی ہے اور اخبار بھی ہے, وہ دنیا جہاں کی لوکل اور انٹرنیشنل خبروں کو کلیکٹ کرتا ہے. نمبر 2, وہ اس کو تجزیہ کرتا ہے خود. پہلے یہ تجزیہ خاص لوگ کرتے تھے, گاؤں دیہاتوں میں ایک بندہ ہوتا تھا بڑا رسوخ والا, وہ سیاست کو سمجھتا تھا, وہ لوگوں کو کہتا رہا اب یہ کرو, اب یہ کرو. اسی طرح ٹی وی اور اخبار کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کچھ سیاستدان ہوتے ہیں, دانشور ہوتے تھے. اب ہر بندہ لائک کر کے, ڈس لائک کر کے, کامنٹ کر کے, وہ دراصل خود تجزیہ کر رہا ہے ان انفارمیشن کا, پھر وہ براڈ کاسٹ کرتا ہے. وہ براڈ کاسٹ پہلے یہ اخبار کرتا تھا, ٹی وی کرتا تھا, ریڈیو کرتا تھا, وہ اس کو شیئر کر کے فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر وہ براڈ کاسٹ کر رہا ہے, اور لاکھوں لوگوں تک اپنی میسج کو پہنچا رہا ہے. یہ فنگر پرنٹس پہ سب لوگوں کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہر فرد کے پاس آ گئی. انڈیویجول کو ایکسٹرا آرڈینری امپاورمنٹ دے دی ہے اس کمیونیکیشن ٹول نے. اس کو جس انداز سے کمپریہنڈ کر کے پھر ایڈریس کرنا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہماری کمزوری رہی. ٹھیک ہے سر, پاکستان بہت معاشی پرابلمس کے اندر گھرا ہوا ہے, قرضے ہیں, فلاں ہیں, ڈھماکہ جو بھی IMF اور دوسری چیزیں. جماعت اسلامی کے پاس اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو ہم نے دیکھا کہ یوتھ امپاورمنٹ اور خواتین اور لڑکے لڑکیوں کے لیے کراچی کی سطح پہ انہوں نے ایک IT کا ایک کہا کہ اچھا IT کا ہم اسکل سیٹ دیں گے, اس سے کورسز ہوں گے, اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, زر مبادلہ آئے گا. ایک اس کا ٹاسک یہ بھی ہے اس کے اندر, لیکن اس سے زیادہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو میں یہ عرض کروں کہ ریاست اور مملکت کے مسائل ایک پارٹی جو اقتدار میں نہ ہو وہ حل نہیں کر سکتی. اگریڈ. آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, ہاں گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ کرتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جب آ جاتی ہے تو آپ کا مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں آپ کے 2-3 بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ جو آپ کا ہے وہ آپ کی اکانومی کا ہے. یہ جو آپ کا ڈیٹ ٹریپ ہے, یہ جو آپ کی انفلیشن ہے, یہ جو آپ کی ایک پیراسٹک نیچر ہے اکانومی کا, کہ آپ مطلب اس سال پاکستان کو 32 سے لے کر 34 ارب ڈالر تک اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے چاہیے. 32 سے لے کر 34 ارب ڈالر تک آپ کو چاہیے. یہ ہے آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ گیپ بہت زیادہ ہے. آپ کی انرجی بہت مہنگی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا. آپ کی ان امپلائمنٹ ہے, 40 لاکھ یوتھ جاب مارکیٹ میں انٹری کرتے ہیں ہر سال, ان کے لیے جابس نہیں ہیں. اب یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ لا ینحل ہو. پھر اب آپ دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے. موجودہ حکومت ان کرائسس کا مقابلہ کر رہی ہے. 8 بجے مارکیٹ بند کر لو, اچھا چائے پینا چھوڑ دو, چائے پینا چھوڑ دو. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم پنکھے اور بلب تبدیل کر رہے ہیں, اور اسی طرح باقی جو ایشوز ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں سپرفیشل ہیں, یہ کاسمیٹکس ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو ڈراسٹک چینجز لانے ہوں گے. وہ ڈراسٹک چینجز کیا ہیں؟ نمبر 1, حکمرانوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ سر کے آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں کہ حکمران مخلص ہیں. صحیح بات ہے, پہلا اسٹیپ مخلص ہیں, اور اس اخلاص کا ثبوت حکمران عمل سے دیں. جب آپ قوم کے ہیلی کاپٹر کو چینچی کے طور پر استعمال کریں گے, جب آپ خود پروٹوکول لیں گے, جب آپ کے
वज़ीर आज़म हाउस का, आपके ईवान सदर का अरबों रुपए का बजट होगा, जब आपके गवर्नर हाउस में सिर्फ मालिश भी रखे जाएंगे कि गवर्नर साहब जो हैं वो थक जाएं तो उसको मालिश किया जाए, तो उसके नतीजे में आवाम के अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं होगा। तो आप अपने अयाशियाँ खर्चियाँ ख़त्म करें और करप्शन ख़त्म कर लें। आपको पता है पाकिस्तान में अगर कोई बंदा ख़ुद करप्ट नहीं है तो वो करप्शन ख़त्म कर सकता है। जो खुद चोर हो, खुद डाकू हो, खुद उसने अपना माल इससे कमाया हो, वो ख़त्म नहीं कर सकता। तो करप्शन के ऊपर आप हाथ डालें, करप्शन को कैपिटल पनिशमेंट दे दें और करप्शन को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार देकर उसके शनाख्ती दस्तावेज़ात ज़ब्त कर लें और ख़ुद अपने आप से आगाज़ कर लें। करप्शन ख़त्म करेंगे तो यकीन करें आपको किसी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाने का 62% पाकिस्तान के बजट का जो डेवलपमेंटल बजट है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। 62%। आप देखें ना, एक फाइनेंस सेक्रेटरी के घर से 40 अरब रुपए जो बलूचिस्तान के एक फाइनेंस सेक्रेटरी के घर से निकला था, हाँ बलूचिस्तान के, जिसके पानी के टैंकियों में भरी हुई थी। लोगों के पानी की टैंकियों में पानी होता है, उनके पानी की टैंकियों में रकूमात होती है। तो ये करप्शन है। फिर उसके साथ साथ आप ये कर लें कि ये जो आपका इशू है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप, आप ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको सिरे से ज़रूरत मुल्क को नहीं है। सही है। यहाँ कुत्तों की खुराक इंपोर्ट हो रही है अशराफिया के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर उसके ऊपर लगते हैं। ज़री मुल्क है पाकिस्तान, 22% हमारी GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है और आप एग्रीकल्चर आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? क्यों आप अपना नहीं उगा सकते? तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप को कम करें, आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अपने जो अननेसेसरी इंपोर्ट है, कॉस्मेटिक्स हैं, अयाशियाँ हैं, उसको ख़त्म करें। अच्छा, उसके साथ साथ टैक्स नेट को बढ़ाएं। 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, ये कौन सा तरीका है? 22 करोड़ आवाम में 10% लोग टैक्स देते हैं, ये तो शर्म की बात है, शर्म की बात है। यकीन करें, वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे वो 2.5 लाख रुपए का टैक्स देते हैं। वो 400 कनाल के घर में रहते थे। आप देखें जरदारी साहब का जो घर है, लाहौर के अंदर जो घर है, इस्लामाबाद में जो उनके घर हैं, कराची में जो उनके घर हैं, आप जो जाती उमरा में देख लें, नवाज शरीफ का जो शहबाज शरीफ के घरों को देख लें, आप इनकी जो मुग़ल बादशाहों की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर जब आप उनको टैक्स दें तो इनको शर्म भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती। तो आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। जो लोग टैक्स देना जिनका बनता है उनसे हर सूरत में टैक्स लें। फिर उसके साथ साथ देखें, आपके पास एनर्जी हैं, आपके गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, आपके पेट्रोलियम के ज़खायर कम हो रहे हैं, आप एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे, आप महंगी बिजली बना रहे हैं। और ये मुआहदे साबित हो गया है कि ये हुक्मरानों ने अपनी ज़ाती अयाशी के लिए किए हैं। ये जितने भी IPPs हैं, ये जितने भी LNG हैं, ये सब हुक्मरानों ने किक्स बैक्स और करप्शन की खातिर ये किए हैं। तो आप अपनी एक्सप्लोरेशन कर लें गैस की। यहाँ आप विंड एनर्जी नहीं बना रहे, यहाँ आप सोलर एनर्जी नहीं बना रहे, आपके पास तरकोल है, अब जाके कहीं थोड़ी सी उससे प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई है। आपके पास 50,000 मेगावाट से ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली चीप हाइडल पोटेंशियल मौजूद हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। फिर आपके पास यूथ है, आप इसको स्किल दे दें, हुनर दे दें, गुर सिखा दें, आप इसको एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान के लेबर की दुनिया भर में मांग है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करें। तो ये नहीं करते हमारे हुक्मरान। ये वो चीज़ें हैं कि जिसको अगर कोई करें, लेकिन उसके लिए एक इनकलाबी लीडरशिप और उस इनकलाबी लीडरशिप के साथ इनकलाबी तंजीम, और वो प्लांटेड ना हो, वो फौजी गमलों में उगे हुए ना हो, वो फौजी बैरकों में उसकी पैदाइश ना हुई हो, वो अवाम की कुव्वत और अवाम की ताकत और पीपल्स विल के साथ इक़्तिदार में आए हों और वो इनकलाबी हों, वो एक इनकलाबी ग्रोह हो, तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के थ्रेट्स यकीन करें ईस्ट एंड वेस्ट हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो पोटेंशियल हैं, वो हिमालय से बढ़कर हैं। अगर कोई अच्छी लीडरशिप, कोई इनकलाबी लीडरशिप, कोई कमिटेड, कोई डेडिकेटेड, कोई ऑनेस्ट, कोई विजनरी लोग इसको मिल जाएं, पाकिस्तान 5 साल में एशियन टाइगर बन सकता है। यार जापान तरक्की कर सकता है, सिंगापुर कर सकता है, UAE कर सकता है। तो हम 22 करोड़ इतने
اتنے زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اژدہوں سے اور ہمیں مائگریٹڈ برڈ سے اور ہمیں ATM مشینوں سے اور ہمیں پیراٹروپر سے اور ہمیں جو انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہیں مغرب کے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ہمارے حکمران، جو ایسٹس ہیں مغرب کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. پھر پاکستان جو ہے ان مسائل سے نجات پائے گا. جماعت اسلامی بیسکلی اسلامی انقلاب کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس وقت اگلا مرحلہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش رفت کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اسلامی انقلاب کے لیے جماعت نے بالکل ابتدا میں کچھ بنیادی فیصلے کیے تھے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کام جب ہم کریں گے، جماعت نے دستور کے اندر یہ لکھا ہے، تو یہ ہم آئینی جمہوری برسر زمین اور جس کو کہتے ہیں نا قلوب اور اذہان کی تبدیلی، وننگ آف مائنڈز اینڈ ہارٹس، اس کے ذریعے سے کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا نیگیٹو اسپیکٹ کو بھی واضح کیا ہے کہ ہم یہ کام خفیہ طریقوں سے، متشدد اور وائلنٹ ذرائع کے ذریعے سے اور ایسے طریقوں سے جس سے فساد فی الارض رونما ہوتا، وہ نہیں کریں گے. یہ جماعت نے بڑے فرام دا ڈے 1 بالکل کلیئر کر لیا ہے، اور ابھی تک بھی جماعت کے اس دستور میں یہ لکھا ہوا ہے اور بالکل واضح ہے. تو ایک تو ہمارا جو بنیادی فریم ہے وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے. دیکھیں، اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے، عوام کے اوپر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آج یہ جو تکالیف ہے عوام کی، اور آج جو پاکستان کے مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان لگ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ لیڈرشپ ہے. اور یہ لیڈرشپ آزمائی جا چکی ہے سب کی، یعنی فوجیوں کی بھی. فوجی عامر آئے، انہوں کے پاس بے انتہا اختیارات تھے، عدالت ان کے جیب میں تھی، میڈیا ان کے جیب میں تھا، پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ ان کے جیب میں تھا، اور غیر معمولی اختیارات تھے. لیکن جب آئے ہیں اور پھر جب گئے ہیں تو ملک کو بدتر حالت کے اندر چھوڑا ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ ڈیموکریٹک لیڈرشپس کو آپ دیکھ لیں، 2 دفعہ 3 دفعہ ان کو اقتدار ملا ہے، 4 دفعہ بھی اقتدار ملا ہے، صوبوں میں بھی وفاق میں بھی 2/3 اکثریتیں بھی ملی ہیں. لیکن ملک کے اوپر قرضے بڑھ رہے ہیں، ملک کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک روز بروز غریب ہو رہا ہے، مسائل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور سیکولر لبرل سول لیڈرشپ یہ پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے، یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اب پارٹ آف دا سلوشن جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کیسی ہے؟ کہتے کہ ایک ایسی پارٹی جو فیملی آؤٹ فٹس نہیں ہے، انٹرنل ڈیموکریسی ہے، جس کے اندر میرٹوکریسی ہے، DNA کی بنیاد پر لیڈرشپ نہیں ملتا، نسل در نسل لوگ سیاسی غلام نہیں ہیں، اس کے ڈائنیسٹی نہیں ہے. وہاں پہ ہر کرسی خالی ہے، ہر بندے کے لیے خالی ہے. وہاں پہ کوئی لنگوسٹک، کوئی ایتھنک، کوئی مسلکی چیز نہیں ہے، سب پاکستانیوں کے لیے ہے. تو ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ للی وائٹ ہے. اس زمانے میں ایک بندہ پارلیمنٹ میں ہو، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، سینٹ میں، ڈسٹرکٹ ناظم، کراچی میئر، تحصیل ناظم، وزیر ہوں، مشیر ہوں، اور اس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہ ہو، حکومت ختم ہونے کے بعد وہ جیل نہ جائے یا باغ نہ جائے. وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے جو چیلنج کرتا ہے، للی وائٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں خدمت کرتا ہے. صحیح بات. الخدمت فاؤنڈیشن گود سے لے کر گور تک، گود سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تمام لوگوں کی خدمت بلا تفریق خدمت کرتی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارٹ آف دا سلوشن جو ہے، حل صرف جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کو موقع دینا چاہیے. عوام کو، دانشور طبقے کو، تعلیم یافتہ طبقے کو، خواتین کو، یوتھ کو، اس وطن کے دکھوں، دردوں اور تکلیفوں کے مارے ہوئے بے بس عوام کو، ان کے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی یہ پرومس کرتی ہے آپ کو کہ ہمارا نظام جو اسلام کا نظام ہے وہ تعلیم کا ہوگا، وہ صحت کا ہوگا، وہ اس میں شہری مساوات ہوں گے، اس میں ایک طبقہ عباد اللہ نہیں ہوگا، اس میں عدالتیں سونے کی چابی سے نہیں کھلیں گی، اس میں گیٹڈ کمیونٹیز نہیں ہوں گی، اس میں ملک کے مالک و مختار جو ہیں وہ عوام ہوں گے. اسلام کا وعدہ جماعت اسلامی کرتی ہے. اور اسلام کیا؟ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ چیست قرآن خواجرا پیغام مرک
دستگیری بندے بحساز و برق کہ قرآنی نظام کیا ہے؟ استحصالی طبقے اور کرپشن زدہ طبقے کے لیے موت کا پیغام، اور بے دست و پا جو لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، پسا ہوا غریب طبقہ ہے، ان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ کس نباشت در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرعی مبین است و بس، کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، ہر بندہ خوشحال ہو، ہر بندے کی ضرورت کا خیال رکھنے والا ریاست اور مملکت ہو۔ یہی ہے شریعت کے جو تھیم اور شریعت کا جو فلسفہ، وہ یہی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی حل ہے، عوام کو جماعت اسلامی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابھی پہلا فیز یا پہلا ابھی فوراً مرحلہ آ رہا ہے کراچی الیکشنز۔ 15 جنوری ایک نئی ڈیٹ آ گئی ہے کراچی الیکشنز کے اندر، کیونکہ ایک عوام کی ایک بڑی تعداد پشتون کمیونٹی بھی ہے کراچی کے اندر، تو آپ کا پشتون کمیونٹی کے لیے کراچی میں جو رہتی ہے اس کے لیے کیا میسج، اور اوور آل کراچی والوں کے لیے کیا میسج ہوگا 15 جنوری اگلے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں، میں کراچی کے عوام کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی میرا میسج یہ ہے کہ یہ جو طبقے مسلط ہیں، پیپلز پارٹی، MKM، PTI، مسلم لیگ، یہ آپ کو حقوق دے نہیں رہے، یہ آپ کے حقوق چھین رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کل اسلام آباد میں سینٹ کا اجلاس 1 گھنٹے کے نوٹس پر بلایا گیا، 1 گھنٹے کے نوٹس پر، ایمرجنسی۔ ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی یہ نہیں تھی کہ کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی بارڈر تھریٹ تھا، یا انہوں نے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے کوئی آپریشن لانچ کرنا تھا، یا انہوں نے مہنگائی سے اور نجات دلانے کے لیے کوئی اسکیم دینی تھی، اور یا تعلیم اور صحت لوگوں کو مفت دینے کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی تھی۔ 1 گھنٹے کے نوٹس پر سینٹ کا اجلاس اس لیے بلایا کہ 12 دن بعد اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کیا جا رہا ہے، لیجسلیشن کر کے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ بالکل بالکل ایسے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 140A کے تحت یہ عوام کا دستوری حق ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی نظام ان کو دیں، ڈیولوشن ہو اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، تاکہ ان کے بنیادی مسائل جیسے پانی کے صاف پانی کے پینے کا انتظام ہے، اور اس کے ساتھ گلی کوچوں کا انتظام ہے، صحت کا اور تعلیم کا، وہ دیا جائے۔ یہ حقوق جو دستور نے دیے ہیں، یہ طبقہ چھین رہا ہے، یہ طبقہ اسلام آباد میں چھین رہا ہے، یہ طبقہ کراچی میں بھی چھین رہا ہے۔ تو یہ طبقات آپ کو حقوق دیتے نہیں، یہ آپ کے حقوق چھینتے ہیں۔ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی اور MKM کراچی کی توہین ہے، توہین۔ یہ کراچی، یہ جو منی پاکستان ہے، یہ جو معاشی ہب ہے، یہ جو معاشی شہرک ہے، یہ جو ماں کی گود کی طرح کا شہر ہے، یہ جو سب کا شہر ہے، یہ جو اتحاد و اتفاق کی ایک علامت ہے، یہ جو غریب پرور شہر ہے، اس کو کس طرح کنڈرات کا شہر بنا دیا ہے، ایک اورپن سٹی، ایک یتیم شہر بنا دیا ہے۔ خود بھی لوٹ رہے ہیں اور کے الیکٹرک کے ذریعے سے بھی لوٹ رہے ہیں، خود بھی لوٹ رہے ہیں، اور ریاستی اداروں کے ذریعے سے بھی اس کا لوٹ مار جاری ہے۔ اس کے سڑکیں تو ایسی ہے، کراچی کی سڑکیں، جیسے ہندوستان کی ہوائی جہازوں نے اس کے اوپر بمباری کی ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت غریب پرور شہر، اس کو کچرا شہر بنا لیا ہے۔ یہ کراچی، پیپلز پارٹی اور MKM نے کراچی کی یہ توہین کی ہے، یہ تذلیل کی ہے۔ میں تو بالخصوص کراچی کے عوام سے کہتا ہوں، ووٹ آپ کی طاقت ہے، اس کو کاغذ کا پرچی نہ سمجھو۔ یہ ایک قوت ہے آپ کی، یہ ایک طاقت ہے آپ کی۔ اس قوت اور اس طاقت سے ان لوگوں سے انتقام لو جنہوں نے اس شہر کی توہین کی ہے، جنہوں نے اس شہر کو کنڈرات بنایا ہے، جنہوں نے اس شہر کو یتیم بنایا ہے، جنہوں نے اس شہر کو لوٹا ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ ان سے انتقام لو، اور ان سے انتقام لینے کا طریقہ ترازو کے اوپر مہر لگانا، حافظ نعیم الرحمان کا اور جماعت اسلامی کا اور ان کے پینل کا ساتھ دینا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کراچی کے عوام باشعور ہیں، یہ ہمیشہ سے تحریکوں کا مرکز رہا ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے دانشور، یہ تہذیبی کیپٹل ہے، یہ تہذیبی کیپٹل ہے، یہ علم کا، یہ دانش کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ وہ جو انقلاب ہے، وہ جو تبدیلی ہے، وہ جو استحصالی طبقوں کو ہاتھ اور پاؤں کو باندھنا ہے، اس کا آغاز انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے ہوگا، اور ترازو کو اقتدار دے کر، حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنا کر، جماعت اسلامی کو جتوا کر، انشاءاللہ کراچی کے عوام پاکستان کے عوام کی رہنمائی اور قیادت کریں گے۔ میں آپ سے ایک دفعہ دوبارہ
ایک وہ شعر سننا چاہ رہا ہوں جو آپ نے فارسی میں اقبال کا شعر آپ نے ایک دفعہ مجھے کسی ایونٹ میں سنایا کہ مجھے اس کا مفہوم اس طرح کچھ یاد ہے کہ میں نے بہت سوچا کہ امت کے مسائل کیوں ہے یا امت مایوس کیوں ہے، اور اس کا مجھے جواب یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اس سے آشنائی. سر وہ تھوڑا سا مجھے آپ پلیز بتائیے. دیکھیں اقبال جو تھا، میں نے جس طرح عرض کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی میری یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے شاعر سمجھا ہے، میں شاعر نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں نغمہ کجا و من کجا سازی سخن بہانہ اس سوئی قطار می کشم ناقہ بے زمام را. نغمہ کجا یعنی شعر و شاعری کہاں، من کجا میں کہاں، سازی سخن بہانہ. یہ تو ایک بہانہ ہے. میں تو امت مسلمہ کی اونٹنی کو اقامت دین اعلاء کلمت اللہ کی ٹریک پر لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہانہ ہے. واہ کیا بات ہے. تو وہ اقبال تو وہ کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، میں تو اصل میں شاعری ایک بہانہ ہے اس کام کے لیے. وہ جو آپ نے بتایا ہے وہ دراصل ان کے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک شاعری ربانی تھا، اپنے رب کی رضا کے لیے شاعری کرنے والا، اور ایک عاشق رسول شاعر تھا. ان کی شاعری عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ شب پیش خدا بگریز تمزار مسلمانہ چرا زارند خوارد ندا آمد نمی دانی کی ای قوم دل دارند و محبوب ندارند. کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریز تمزار کہ گزشتہ شب میں اپنے رب کے سامنے روتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا. مسلمانہ چرا زارند خوارن، اور یہ پوچھتا رہا کہ مسلمان کیوں خوار وزار ہے. شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، روہنگیا ہو، ہر جگہ ہم ہی مار کھا رہے ہیں، ہمارا ہی خون بہہ رہا ہے، ہماری ہی زمین میدان جنگ ہے، ہمارے ہی نوجوان جنگ کے ایندھن ہیں. کیوں ہے ایسا؟ غریب ہے، پسماندہ ہیں، غلام ہیں، محکوم ہیں، کیوں ہے ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں یہ گریہ وزاری کر رہا تھا تو ندا آمد، ایک آواز آئی، نبی دانی کی ای قوم، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل دارن، کہ دل رکھتا ہے، وہ محبوب ندارن، لیکن اس دل میں یہ اپنے محبوب کو گم کر چکے ہیں. وہ جو اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ما ذنام مصطفیٰ است. اللہ کے پیغمبر کا مقام مسلمان کے دل میں ہے. ہماری آرزو انفرادی اور اجتماعی، ہماری عزت، ہماری آبرو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی سے ہے. تو وہ ایک عاشق رسول شاعر تھے اور امت کو یہی بتا رہے ہیں کہ اسوہ حسنہ سے جڑو گے تو کامیابی حاصل کرو گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اردو ہو، فارسی ہو، یہی درس دیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت سارا ٹائم دیا، اور آپ نے ظاہر سی بات آپ کا ٹائم بھی کافی قیمتی ہے. تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. کافی تفصیل کے ساتھ مشتاق احمد خان نے آ کے میرے مشکل اور آسان سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ اگلی بار کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا.